بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا 7واں پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا ہے۔ چھٹے پارے کے آخر میں اللہ جل شانہ نے سمجھایا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، واقعی جو عیسائیت مذہب کو تسلیم کرنے والے اور سمجھنے والے ہیں، وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے دوسرے کافروں کی بنسبت کچھ نرمی رکھتے ہیں۔ 7ویں پارے کے شروع میں بھی ایسے ہی کچھ نصارہ کا ذکر ہے جو قرآن مجید سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پائے اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یہ آیات حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن پاک کو سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں اور ان کی داڑیاں آنسوؤں کی رم جھم سے تر ہو گئیں۔ اصل میں اللہ جل شانہ کے پاک کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر ایسے دل اسے سنے جو بغض کینہ سے خالی اور خوف و خشیت سے معمور ہوں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑتے ہیں۔ حقیقی نصارہ اللہ کے کلام سے متاثر ہوئے۔ اس کا حال بیان کرنے کے بعد، چونکہ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے اور اس میں حلال حرام جائز ناجائز سے متعلق احکام زیادہ بیان ہوئے ہیں، تو یہاں 7ویں پارے میں بھی کچھ اہم احکام بیان کیے گئے۔ مثلاً فرمایا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی مالک ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم انہیں اپنے لیے حرام نہ سمجھو، ان کے استعمال سے احتراز نہ کرو۔ اصل میں اسلام دین اعتدال ہے، جس میں نہ بہت سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی، نہ غلو ہے نہ کوتاہی، یعنی حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے اور اس کو کمال سمجھا جائے، جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں نہیں بلکہ عیسائیت میں تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ انسان جو قسم کھاتا ہے، ایک اس میں لغو قسم ہے، بیکار، یعنی بات بات پر قسم کھانا۔ اگر جھوٹی قسم ہو تو گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک قسم ہے آئندہ کے لیے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عزم، قسم کھا کر کہنا، یہ اس پر مواخذہ ہے، یعنی اگر قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ یہاں کفارہ بیان کیا گیا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ان کو کپڑے دیے جائیں، یا غلام آزاد کیا جائے اگر ممکن ہو، اور جو غریب ہے خود کپڑے نہیں دے سکتا، کھانا نہیں کھلا سکتا، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ شراب اور جوا یہ شیطانی کام ہیں، حرام ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ان کا بڑا نقصان یہ ہے کہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے دشمنیاں، بغض، عداوتیں پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان۔ اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ان کاموں میں پڑھ کے انسان اللہ کے ذکر سے، نماز سے، یعنی دین سے دور اور غافل ہو جاتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہے۔ تو اس اطاعت کا تقاضا ہے شراب، جوا وغیرہ حرام کاموں سے بچا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ
احرام کی حالت میں یعنی حج اور عمرہ کرنے جب جاتے ہیں تو خاص لباس بھی ہوتا ہے اور خاص پابندیاں بھی ہوتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ خشکی کا شکاری جانور کو پکڑنا مارنا یہ منع ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ حلال اور حرام دونوں برابر نہیں ہو سکتے، پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ دیکھنے میں حرام مال ناپاک چیز زیادہ نظر آئے، پھر بھی حلال اور پاکیزہ چیز جو تھوڑی ہے وہ بھی زیادہ قیمتی اور برکت والی ہے. اس لیے حرام مال سے بچنا ہے، حلال پر قناعت کرتے ہوئے صبر کرتے ہوئے گزارا کرنا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ضرور برکت عطا فرمائیں. اس کے بعد فرمایا کہ بغیر ضرورت کے بہت زیادہ باریک مسائل نہ پوچھے جائیں، بلا ضرورت سوال نہ کیا جائے، ضرورت کے مطابق مسائل پوچھے جائیں تو اس میں آسانی رہتی ہے. اللہ جل شانہ نے سمجھایا کہ مشرکین نے اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حرام کر لیا تھا، کچھ کو حلال کر لیا. تو پہلے بھی سمجھا دیا کہ یہ کام تو شریعت کا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، وہ بتائیں گے کون سی چیز حلال کون سی حرام ہے. ساتھ ہی بھی سمجھایا کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب محسوس ہونے لگے، اسے چاہیے کہ جن کاموں کے بارے میں وصیت کی ضرورت ہے ان کی وصیت کر جائے، اس پر دو باعتماد آدمیوں کو گواہ بھی بنا لے کہ کل کو ورثاء میں یا بعد کے لوگوں میں اختلاف ہونے لگے تو اس کا یہ حل ہو سکے. تو بہرحال جو کام انسان کے ذمہ فرض درجے کے ہیں، لازم ہیں، وہ چاہے بندوں کا حق ہو یا اللہ کا حق، اس کے بارے میں وصیت کرنا، لکھ کر رکھنا، دوسروں کو بتانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے تاکہ موت کے بعد ان ذمہ داریوں کو پورا کیا جا سکے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ بیان فرمایا ہے کہ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی سوال کیا جائے گا، اور اسی منظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ حال بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ یہ جو لوگ آپ کو خدا سمجھتے تھے یا خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، کیا آپ نے ان کو تعلیم دی تھی؟ تو وہ بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بڑائی اور علم کا ذکر کرنے کے بعد کہیں گے اللہ آپ کو سب معلوم ہے میں نے کیا تعلیم دی تھی، میرے دنیا سے آنے کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا وہ بھی آپ ہی جانتے ہیں، میرے سے بہتر جانتے ہیں. اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ قادر ہیں، عذاب دے سکتے ہیں. اگر ان کو معاف کر دیں اس پر بھی آپ قادر ہیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے قیامت کے دن جہاں سچے لوگوں کی سچائی ان کو نفع دے گی. سچائی نظریات اور عقائد میں ہو، اعمال میں ہو، اخلاق میں ہو، جہاں بھی ہو وہ انسان کو نفع پہنچائے گی. اس کے بعد 7ویں پارے میں سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے. انعام یہ اس کا معنی ہے مویشی، چوپائے، پالتو جانور. چونکہ اس صورت میں ان جانوروں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس لیے صورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا. اس صورت میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں. یہ مکی صورت ہے. موجودہ قرآن پاک کی ترتیب میں یہ 6 نمبر صورت ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے 55 نمبر صورت ہے. اس صورت میں عقائد سے زیادہ بحث کی گئی ہے، توحید، رسالت اور آخرت. پھر اس صورت میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کی گئی ہے اور عقلی دلائل، زمینی حقائق دلیل کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور مشرکین کے غلط دعووں کی بھی تردید کی گئی ہے جو انہوں نے خود سے بنا رکھے تھے اور گھڑ رکھے تھے. اللہ جل شانہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے سمجھایا کہ آسمان و زمین میں وہی ایک اللہ ہے جو تمہاری پوشیدہ اور ظاہری سب باتیں جانتا ہے.
تم جو عمل کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اپنے سب بندوں پر، ساری کائنات پر غالب ہے، اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے سمجھایا کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو اس کائنات کے اندر جو بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہی ہے، اور اللہ کی قدرت کو بھی واضح بیان کر رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو بہت جلد ختم ہونے والی ہے، جیسے کھیل تماشا بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اصل زندگی، اصل گھر وہ آخرت کا گھر ہے، لیکن وہاں سکون، عزت، راحت، کامیابی ملے گی متقی لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچنے والے لوگوں کو۔ اللہ جل شانہ نے پہلی قوموں کا ذکر فرماتے ہوئے بطور تنبیہ کے فرمایا کہ ان کے پاس بھی رسول بھیجے گئے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے حالات بھی ان پر بھیجے۔ کبھی خوشحالی آئی، کبھی تنگی آئی، قحط سالی آئی، مختلف آفات آ گئیں، لیکن کسی طرح بھی وہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ مالی فراوانی، دنیا کی نعمتیں ان کو زیادہ عطا فرمائیں، حتیٰ کہ جب بہت خوش ہو گئے، اپنے اسباب پر مطمئن ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ اب ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ بڑی تنبیہ ہے اس کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے کہ جب انسان گناہ بھی کر رہا ہو، نافرمانیاں بھی زیادہ ہوں، اور پھر نعمتوں کی فراوانی بھی ہو، تو یہ زیادہ خطرے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسی کو بہت ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، اب جب پکڑ آئے گی تو پکڑ بھی بہت سخت ہو۔ اس لیے کبھی بھی گناہ کر کے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ جو مالک ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، انسان کو مہلت دیتے ہیں، اگر اس مہلت سے وہ فائدہ نہ اٹھائے، نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگے، تو پھر پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ عام طور پر پہلی قوموں میں ایسا ہوا کہ غریب کمزور لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، تو وہ جو مالدار تھے، رئیس تھے، سردار تھے، انہوں نے پہلے بھی نافرمانی کی، انکار کیا، مزید کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ چلنے والے غریب کمزور لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا یہ ہماری توہین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں یہ زیادہ عزت والے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، ان کو نبی کی مجلس سے نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ انہی کے ساتھ بیٹھ کر دین سیکھے اور دین پر عمل کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیاوی مال و متاع، وجاہت، عہدہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کے یقین یعنی ایمان کو، دل کی حالت کو دیکھتے ہیں، اور اس کے اعمال اور کردار کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، ساری غیب کی چابیاں، خزانے اسی کے پاس ہیں، وہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، حتیٰ کہ جو درخت سے پتا گر رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، تاریکی میں زمین کے اندر جو بیج ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، جو تر یا خشک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑی تفصیل اور اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ یہ ایک واضح بات جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی کہ اللہ تعالی جس کو اپنا نبی بناتے ہیں، منتخب فرماتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی بھی شرک کے اندر، کفر کے اندر، حرام کاموں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں عصمت انبیاء، یعنی نبی معصوم ہوتا ہے گناہوں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں اپنے والد سے سوال کیا، ہمارا خدا، ہمارا معبود کون ہے؟ کیا یہ ستارے ہیں جو رات کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ چاند ہے جو بڑا چمک رہا ہے؟ یا یہ سورج ہے جو اس سے بھی زیادہ روشن ہے، یہ سب سے بڑا نظر آ رہا ہے؟ لیکن ان میں سے ہر چیز غروب ہو گئی، غائب ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، تم ان چیزوں کو خدا سمجھتے ہو جو غائب ہو جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، جن کے لیے زوال ہے، ختم ہونا ہے؟ نہیں، میں تو اس رب کو مانتا ہوں، اس کو خدا سمجھتا ہوں، معبود سمجھتا ہوں، جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ میں کسی اور چیز کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عقیدہ توحید صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش نہیں کیا، بلکہ جتنے بھی نبی، رسول، پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نے پہلا سبق یہی دیا ہے کہ خدا، معبود، الہ ایک ہے، جس کا ذاتی نام اللہ ہے، صفاتی نام بے شمار ہے۔ یہاں سورۃ الانعام میں 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ذکر فرمائے ہیں، اور تقریباً 18 نام لیے گئے ہیں، اور سب کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ سب کے سب اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے بھی تھے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام، شرف، فضیلت بھی عطا فرمائی، اور یہ سب کے سب شرک سے بچنے والے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور توحید کے دلائل کے طور پر یہاں زمینی مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے۔ عجیب انداز ہے، فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہی ہے جو کہ دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے پودا نکالتا ہے۔ اللہ کی شان ہے زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ وہی رات کی تاریکی میں سے صبح کو نکالتا ہے، روشنی پھوٹ پڑتی ہے۔ اسی نے تمہارے لیے رہائش کی مختلف چیزیں، مکانات یا غاریں اور چیزیں بنائی۔ سورج چاند کو اسی نے ایک خاص نظام میں چلایا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے روشن کیے ہیں، تاریکی میں بھی تمہیں راستہ دکھاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے ایک جان سے اس پوری زمین کے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ان کا پھر مستقل ٹھکانہ یا عارضی ٹھکانہ بنایا ہے۔ وہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے مختلف چیزیں اگاتا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جو تنوں والے درخت ہیں، کچھ بیل والی چیزیں ہیں زمین پر پھیلی ہوئی۔ ان میں سے پھر مختلف رنگ کے اور مختلف ذائقے کے اور مختلف شکلوں کے اور مختلف سائز کے پھل اور پھول نکلتے ہیں۔ ایک ہی پانی ہے، ایک ہی مٹی ہے، ہر ایک کا رنگ، ہر ایک کا ذائقہ، ہر ایک کا سائز، ہر ایک کی شکل مختلف ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر ان کو بیان فرمایا ہے۔ کبھی وقت ملے تربوز کو کھول کے دیکھیے گا، اس کے بیجوں کو کس نے ترتیب سے رکھا ہے، اوپر مضبوط پردہ کس نے ڈالا، اندر پانی کو محفوظ کر دیا، اس پانی کے اندر مٹھاس کس نے بھری ہے، اس کو رنگ کس نے دیا ہے۔ کبھی انار کو کھول کے دیکھ، اس کے دانوں کو اس ترتیب سے کس نے جوڑا ہے۔ بہرحال ایک ایک چیز جب مسلمان دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، میرا رب پاک ہے، اللہ
ساری کمزوریوں سے، محتاجیوں سے پاک ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ ایک کافر جب ملحد اسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر اسباب کے حد تک اٹکی رہ جاتی ہے کہ یہ کام فلاں کی وجہ سے ہوا، یہ فلاں چیز کی وجہ سے ہوا، یہ کشش ہے، یہ فلاں ہے۔ وہ اسباب تک نظر رکھتا ہے۔ مومن ان اسباب کو پیدا کرنے والے رب کو پہچان جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی اہم بات سمجھائی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ غیر مسلموں کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دیں۔ ہوگا یہ کہ وہ تو پہلے سے جھوٹے ہیں، تو یہ کافر غصے میں آ کر مسلمانوں کے سچے رب کو گالی دیں گے، برا کہیں گے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے مذہبی پیشوا کو اس طرح برا نہ کہا جائے کہ وہ جذبات میں آ کر ہم مسلمانوں کے سچے نبی کو یا سچے خدا کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک بہت سے کافروں نے، بدبخت لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، لیکن کسی مسلمان نے آج تک کسی اور نبی کی توہین نہیں کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔